अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर, अल्लाह करे कि आपकी सुबह इंतहाई खुशगवार गुज़रे। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पर मीडिया फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है और इस फेस्टिवल में तलबा ने रंग बिरंगे लिबास पहने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर डाइवर्सिटी को यानी तनव्वुर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कल्चर्स की नुमाइंदगी करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पेंटिंग्स के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर खाने पीने के मुख्तलिफ़ कुज़ीन जो हैं उनकी नुमाइश की जा रही है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पेश की जा रही हैं। आइए देखते हैं कि तलबा पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के मेमार अपनी जामियात में क्या काम कर रहे हैं और वो कैसे अपनी सोसाइटी तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। ज़ेबिस्ट के अंदर होने वाला आज का ये प्रोग्राम, ये मीडिया फ़ेस्टिवल कोई पहला फ़ेस्टिवल नहीं है, ये नवा सालाना मीडिया फ़ेस्टिवल है। हर साल इस फेस्टिवल का यहाँ पर इनेकाद किया जाता है और इस फेस्टिवल में ये बात लोगों तक पहुँचाई जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ का काम सिर्फ़ क्लासरूम में बच्चों को रटवाना नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर फ़िक्री तौर पर वो जहन साजी करना है, उन्हें इस बात के बारे में आगाह करना है ताकि वो अपने माशरे के लिए एक बेहतर और कारआमद शहरी बन सकें। बेहतर और कारआमद शहरी बंदा उस वक्त बनता है जब वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा होता है, अपने कल्चर के साथ जुड़ा होता है, अपनी सकाफ़त के साथ जुड़ा होता है। तो आइए आज हम आपको ज़ेबिस्ट में होने वाले मीडिया फ़ेस्टिवल की तरफ लेके चलते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 18 करोड़ मोबाइल सिम्स मौजूद हैं और हमारे पास इस वक्त 12 करोड़ के करीब जो है वो 4G कनेक्शंस मौजूद हैं। तो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो आप ये देखें कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जनरेट होगी। हमने रियल एस्टेट सेक्टर को भी प्रमोट किया, हमने IT के सेक्टर में 200% हमारे जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, ये आगे आएँ, आगे आकर जो है वो पाकिस्तान की जो कमान है, जो तरक्की की कमान है, उसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालें, उसमें अपना जो है वो रोल प्ले करें और उसमें मैं समझता हूँ कि आप सबका एक बड़ा अहम और एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप लोग फोकस करें और इंशाल्लाह आप सब जो है वो इकबाल के शाहीन हैं और आपकी जो मंजिल है वो आसमानों पे है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त लैला ज़ुबैरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लैला ज़ुबैरी साहिबा के नाम से और काम से कौन मुतारिफ़ नहीं है, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हैं। मैं लैला ज़ुबैरी साहिबा आपसे ये जानना चाहूँगा कि तलबा के दरमियान इस किस्म के रुझानात को तश्कील देने में जामियात का क्या किरदार हो सकता है? मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम किरदार है जामियात का और ये मुझे बड़े अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही है देखे कि ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम कर रही है। आप देखिए इस वक्त सारा डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है कि कितने बच्चों में टैलेंट है। टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है हमारी यूथ में, मगर उसको उभारने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ उनकी ग्रूमिंग हो सके। तो मेरे ख़्याल से जामियात वो काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। और अब मुझे खुशी है कि बच्चे जो हैं अब मीडिया पढ़कर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे बच्चे इस फील्ड में आएंगे, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आएंगे तो जो मीडिया की जो ये है फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस तरह के इवेंट्स अगर मुनक़्क़िद कराते रहें तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसके साथ हमारा जो एक गैप हो गया है वो गैप ख़त्म हो सकता है। और मुझे जो यहाँ पे उन्होंने मधु किया है उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका मकसद भी यही है कि जो उनके दरमियान हमारा गैप है वो ख़त्म हो सके। इस वक्त ज़ैनब डार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब डार साहिबा का बड़ा नाम भी है, बड़ा काम भी है। वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा भी रही हैं और वो तलबा के अंदर इस चीज़ का लगन, ज़ौक़ और शौक़ पैदा कर रही हैं कि कैसे
وہ اپنے سماجی رویوں کی اصلاح کر سکیں، اور وہ طلبہ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کر رہی ہیں کہ ہماری جو کہانیاں ہیں اور ہماری جو تحریریں ہیں کس طریقے سے انہیں سکرین پہ لایا جا سکے، انہیں سٹیج کی زینت بنایا جا سکے، تاکہ لوگوں کے اندر جو تاریخ کا سفر ہے اور شعور کا ایک سفر ہے وہ پروان چڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ زینب ڈار صاحبہ۔ مجھے زینب صاحبہ یہ بات بتائیے گا کہ کسی یونیورسٹی کے اندر ہمارے جو کلچر ایکٹیویٹیز ہیں، رقص ہے، موسیقی ہے، ہماری تاریخی کہانیاں ہیں، قصہ خوانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے پروموٹ کی جا سکتی ہیں؟ جی سبوق، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایسا ہے کہ ان چیزوں کا بہت فقدان ہے ہمارے ہاں۔ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہم بہت شوق سے یہ کہہ تو دیتے ہیں سب لوگ منہ بھر کے کہ یہ لاس جنریشن ہے، انہیں کچھ، لیکن ہم نے ان کو دیا کیا ہے؟ آپ نے ان سے ان کا ورثہ چھینا، ان سے ان کی ثقافت چھینی، ان کی تاریخ چھینی۔ آپ ان کو انگریزی پڑھاتے ہیں، ضرور پڑھائیں، انگریزی بہت اچھی بات ہے پڑھنا اور سیکھنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کب سیکھیں گے، اپنی تاریخ کب سیکھیں گے، اپنا لٹریچر، اپنا ادب، اپنی شاعری کب سیکھیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کی جڑیں دیتی ہے۔ تو جب آپ کی جڑ نہیں ہوگی تو آپ بالکل ایک سوکھے پتے کی مانند ہوا کے رخ پہ بہتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ بچوں کو ان کے ادب، ان کی تاریخ اور ان کی جڑوں سے متعارف کروایا جائے، اور یونیورسٹیوں میں مجھے لگتا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ مختلف علاقوں کے بچوں کو اکٹھا لاتی ہیں، جب وہ اکٹھے کام کرتے ہیں تو وہ ایک نیچرلی ایک پیس بلڈنگ، ایک ہارمنی، ایک پیار محبت، ٹیم ورک پیدا ہوتا ہے۔ تو صرف یہ ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مکمل انسان کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس نے گروپ میں کیسے کام کرنا ہے، اس نے اپنے پیئرز کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس نے اپنے ادب کو لے کے کیسے آگے چلنا ہے۔ پھر یہ کہ جیسے میں رقص سکھاتی ہوں، تھیٹر سکھاتی ہوں، اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اجازت لینے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک ادب اور ایک تہذیب سکھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران صاحب۔ کامران صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی میں انہوں نے صحافت کی، اور اس کے علاوہ بڑے ملکی جو ایشوز ہیں ان پر وہ لکھتے بھی ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس دور میں ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی یونیورسٹیز میں، تو اس دور میں ایک ٹیچر آتا تھا کلاس میں، لیکچر دیتا تھا، ہم نوٹس بناتے تھے، سال ختم ہوتا تھا، ہم پیپر دیتے اور پاس ہو جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کا جو آج ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو اگر کامران صاحب کو یہ ساری چیزیں یونیورسٹی کے اندر ملتی تو شخصیت میں کیا فرق آتا؟ بالکل سبوق صاحب، یہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم جس دور میں یونیورسٹی میں رہے وہ شاید نان ڈیجیٹل ایج تھی۔ رائٹ ناؤ وی آر ان ڈیجیٹل ایج۔ اب نان ڈیجیٹل ایج میں صرف ڈیجٹ کا پتہ ہوتا تھا اس دور میں۔ ہاں، ڈیجیٹل، بالکل نومیرکس کی بات ہوا کرتی تھی، صرف نومیرکس کی بات ہوا کرتی۔ تو یہ اب دیکھیں ایک پوری ڈیجیٹلائز ہوا ہے، ایک پورا سوشل پلیٹ فارم، آپ کا ہر پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوا ہے۔ تو یونیورسٹی میں بھی اب یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے اگر ہم وہی کنونشنل طریقے سے، وہی روایتی انداز میں اگر ایجوکیشن کو ہم ڈسیمینیٹ کریں گے تو آبویسلی وہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، وقت کے تقاضے کو میٹ نہیں کریں گے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت واٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم۔ تو اٹ از نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم جو انوائرمنٹ ہے، جو اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کے تقاضے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ کی جو ہے پڑھائی بھی ہو، سیکھا بھی جائے اور پڑھایا بھی جائے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں ضرور یہ ایک احساس محرومی ضرور ہے کہ جی ہمارے وقت میں یہ ڈیجیٹل ایج اس وقت نہیں تھی جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، لیکن اب ہم ٹیچر ہیں تو شاید چلو اب پڑھانے کے لیے وہ ڈیجیٹل ایج، وہ موقع یا وہ ایک ڈیجیٹل ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہمیں میسر ہے۔ یہ ایک بیسک فرق ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ الیزہ خلیلی موجود ہیں۔ الیزہ خلیلی یہاں یونیورسٹی میں میڈیا سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ الیزہ کیا حال ہے آپ کا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے میڈیا فیسٹیول، اور یہ تقریباً 7واں یا 8واں میڈیا فیسٹیول ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ باقی یونیورسٹی میں تو ایسا کوئی ہلہ گلا نہیں ہوتا۔ I would like to say that I really appreciate this event, especially Zabist کا ایونٹ یہ ہوا ہے. As you all know, COVID تھا
for 1.5-2 years. تو اس کے بعد ہمارا فرسٹ میڈیا فیسٹیول ہوا تھا اینڈ دس از دا سیکنڈ ون وی گاٹ ٹو اٹینڈ. سو آئی ریئلی ہیو ٹو اپریشیٹ آر HOD سر واجد. انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنے کے لیے. ایز یو کین سی کینوس پینٹنگز ہیں یہاں پر, دین یو ہیو اسٹالس, دین یو ہیو کلچر کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ, میوزک کو, ہمارا تھیٹر پرفارمنس ہوا تھا. سو اٹس ریئلی انٹرسٹنگ. اٹ میکس یو فیل کہ یو آر پارٹ آف این آرٹسٹک کمیونٹی, ناٹ جسٹ اے یونیورسٹی جہاں پہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے کتابوں. آپ نے کیا پرفارم کیا؟ آج تو ہم نے کچھ نہیں پرفارم کیا کیونکہ ہم سینئرس تھے, لیکن ہمارے ویڈیو پروجیکٹ سبمیشنز تھے. تو وی ہیڈ ٹو کریٹ ڈراماز. وی ہیڈ 4 رائٹرز, اشفاق احمد, عمیرہ احمد, انور مقصود. ان سے چوز کر کے وی ہیڈ ٹو کریٹ اے ہول اسکرپٹ. ان کا لینا تھا اور پھر پرفارمنس وہ کرنی تھی اور ریکارڈ کرنی تھی اور پھر وہ سبمیشن تھی. کیسا لگا؟ محنت کا کام تھا بہت زیادہ. اب وی اپریشیٹ آر ایکٹرز, وی گیٹ ٹو اپریشیٹ آر اسکرپٹس اینڈ ڈائلاگز اینڈ ایڈیٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو آئی تھنک آپ کو سیکھنے کا پریکٹیکل لرننگ سے ہی آپ زیادہ سیکھتے ہیں. اچھا, ویسے یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ ٹیچر ان کو بہت زیادہ کام دیتے ہیں, بہت زیادہ پروجیکٹس دیتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں دیگر جو پروجیکٹس اور دیگر اسائنمنٹس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ سر دیکھیے آئی تھنک سو جیسے میڈیا فیسٹیول میں ہمیں ٹائم لائن دیا گیا تھا 10 days. تو 10 days میں وی ہیڈ ٹو کم اپ وتھ اے اسکرپٹ, ایکٹرز اینڈ آل. اور پھر جب میڈیا ڈپارٹمنٹ کا ایسے کوئی ہوتا ہے تو یو آبویسلی گیٹ یور ایکٹرز فرام دا میڈیا ڈپارٹمنٹ, اینڈ وین ایوری ون ہیز اے سبمیشن تو سب اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو اٹس اے بٹ ہارڈ ٹو ٹائم مینیج کرنا, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک ٹف کام کرتے ہیں تو ٹف کام کے نتیجے میں آپ کی لرننگ فاسٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے؟ Yes, that's true. When we do work on deadlines like this, it is, I think so, آپ کو ریئل ورلڈ میں بھی ایسے ٹائم لائنز ملتے ہیں, 3 دن 4 دن کا ٹائم ہوتا ہے, یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. بٹ آئی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ وہ تو ہم بچے ہیں نا, تو ہم تو گرمبل تھوڑا سا تو کریں گے. یہاں پر ہم ڈائیورسٹی بھی دیکھ رہے ہیں, تنوع دیکھ رہے ہیں. مختلف علاقوں سے بچے اس یونیورسٹی میں آتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں. اور یونیورسٹیز میں ویسے بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے, تنوع ہوتا ہے, کیونکہ مختلف قوموں کے لوگ, مختلف زبانوں کے لوگ, مختلف کلچر اور مختلف ذہنی اور علمی پس منظر رکھنے والے لوگ یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں. علی جان, ان کا تعلق کراچی سے ہے, سندھ سے ان کا تعلق ہے, اور یہ یہاں پر میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں. علی, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر سر, آپ سنائیں سر. جی جی اللہ کا شکر. اچھا علی, مجھے بتائیں کہ کیا فرق پڑتا ہے یونیورسٹیز میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ سر بیسیکلی تو سر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کوئی نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ اس سے لرن کرتے ہیں کہ یہ کس طرح, مطلب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کس طرح بنایا ہے, یہ کیا, تو اس سے سیکھنے کو کچھ ملتا ہے اور اپنے اندر بھی ایک جذبہ جاگتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں اس ٹائپ کا. جی سر. اچھا, یہ جو علی آپ نے بڑے مزے کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو تاؤ بھی دیا ہوا ہے ہیں, اور یہ بڑا زبردست قسم کا آپ نے ڈریس اپ کیا ہوا ہے, تو یہ کوئی خاص کلچر ہے یا صرف آپ کا شوق ہے, کسی ہیرو کے دیکھ کے متاثر ہوئے ہیں؟ نہیں سر, یہ بیسیکلی میرا اپنا شوق تھا. شروع سے میں نے سوچا تھا کہ میں مونچھیں بڑی رکھنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے شروع سے کب, بہت بچپن سے سوچا تھا؟ نہیں سر, تقریباً 15-16 سال کی ایج میں جب دیکھتا تھا کسی کو تو مونچھیں ان کی بڑی ہوتی تھی. آپ سنا ہوا تھا مجھ نہیں تو کچھ نہیں؟ یہ سر تو یہ سنا ہوا ہے. ویسے سندھ میں آپ نے سنا ہوگا کہ مونچھیں بڑی ہوتی ہیں, جو جاگیردار ہوتے ہیں ان کی مونچھیں دیکھتے ہیں یوں بڑی. آپ جاگیردارانہ سوچ کے مالک ہیں؟ نہیں سر, میں نے بس اپنی مجھے سوٹ کرتی ہیں, میں نے اسی لیے رکھی ہیں. سر مطلب کہ سب کے ساتھ ہی دوستی ہو گئی ہے. مطلب ہر کسی کے ساتھ آپ فیس کرنا پڑتا ہے, ہر کسی کی لینگویج الگ ہوتی ہے سر. جس طرح گلگت کے جو ہوتے ہیں ان کی اردو میں بات کرنے میں ان کو دقت ہوتی ہے. جس طرح میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں سندھ سے, تو میں سندھی اسپیک کرتا ہوں, تو مجھے اردو میں بات کرنے میں مجھے تھوڑی دقت ہوتی ہے. تو سمجھ تو آتی ہے. جی جی سر, سمجھ. فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا کہ آپ مختلف زبانوں کے مختلف الفاظ وہ اب آپ کو آتے ہیں. آپ پاکستان کے ایک ایسے شہری بن چکے ہیں جسے پاکستان کی ڈائیورسٹی کے بارے میں معلومات ہیں. جی جی بالکل سر. یہاں پر آ کے نا سر مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ مطلب کہ آپ جو کنفیوز ہوتے ہیں کدھر بات کرنے میں, تو وہ میری ختم ہو گئی ہے سر. جامعات کا کام صرف تدریس ہی کرنا نہیں ہوتا, بلکہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں نئے خیالات کو پیدا کرنا, نئے خیالات کو خوش آمدید کہنا, مختلف علاقوں کے لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ ہم سب اس ملک کے باسی ہیں, اس دنیا کے باسی ہیں, اور اس دنیا میں ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے, اور پھر یونیورسٹی سے نکل کر ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے. تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہاں پر ڈائیورسٹی ہے, ایک تنوع ہے, تو مجھے ابھی یہاں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس نظر آئے ہیں, اور ان سے تھوڑی سی ہم گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا بیسیکلی گلگت بلتستان سے ہے. گلگت بلتستان مین سٹی سے. اتنی دور سے پڑھنے کے لیے اسلام آباد آئے ہیں آپ؟ بیسیکلی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے
اور کافی پہلے مشرف کے دور سے اب تک وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. لیکن وہاں پہ جو پروگرام ہے مثال کے طور پر میڈیا سائنسز, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, اسی طرح جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں وہ وہاں پہ انفارچونیٹلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ سٹی کی طرف آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ کچھ اسپیسیفک سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جیسے کہ BBA, سوشل سائنسز. تو میں بیسیکلی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ بزنس کا تھا, تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ میں موو کروں سٹی کی طرف. اچھا مجھے بتائیں, آپ سٹی کی طرف تو آ گئے, یہاں پر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ آپ کی جو نالج ہے وہ لمٹ ہوتی ہے ان ٹرمز آف. اگر آپ یہاں آئیں تو ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس ہیں, KPK کے ہیں, سندھ کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے اسٹڈیز کے حوالے سے, جنرل گیدرنگ ہوتی ہے, سوشل سرکل میں ہم لوگ رہتے ہیں, تو نالج ایکسچینج ہوتا ہے. نالج ہی سب سے بڑی اکانومی ہے اس وقت, تو نالج ایکسچینج ہوتا ہے, اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی قومیں رہتی ہیں ان کے آپس میں تعلقات بڑھ جاتے ہیں, ان کے آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے, تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ. یہاں آپ کا نام کیا ہے؟ نور نہید علی خان. نور ناہید علی خان. اچھا, تو آپ کا فیوچر کا کیا پلان کیا ہے, کہ آپ یہاں پر رہیں گے یا واپس گلگت بلتستان جائیں گے؟ یہ بیسیکلی میں, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میرا بزنس بیک گراؤنڈ ہے فیملی, تو وہ ٹریڈیشنل بزنس ہے. تو یہ کس چیز کا بزنس ہے؟ ڈرائی فروٹس کا. ڈرائی فروٹس, کچھ لوکل ڈرائی فروٹس ہم لوگ یہاں پہ بھجوا دیتے ہیں, چیریز وغیرہ, اور کچھ ہم لوگ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں ڈرائی فروٹس. جیسے کہتے ہیں ڈرائی فروٹ کھانے سے بندہ خوشگوار ہوتا ہے, چہرہ صاف ہوتا ہے, خون بہتر ہوتا ہے, بال اچھے ہو جاتے ہیں, تو خود بھی آپ کھاتے رہتے ہیں, لگ تو ایسا رہا ہے. ڈرائی فروٹس یس کھا لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ گلگت بلتستان اگر کسی فروٹ کے حوالے سے اگر جانا جاتے ہیں وہ ڈرائی فروٹس ہیں. اس میں والنٹس ہیں, المنڈس ہیں. یہ کہ المنڈس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ آپ کے فزیکل مینٹل پاور کو انہانس کرتا ہے. تو آپ نے یہاں کو اسٹال لگایا ہوا ہے یہاں پہ؟ آج کیونکہ میں بیسیکلی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرے دوست کچھ سوشل سائنسز کے یہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے مجھے آج انوائٹ کیا, تو ان کی ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج میں یہاں پہ موجود ہوں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام نوید علی ہے, اور میرا تعلق گلگت بلتستان کے علاقے جلال آباد سے. تو بیسکلی یہاں پہ میں میڈیا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو آج ہمارے یہاں پہ میڈیا فیسٹیول چل رہا تھا, 9th میڈیا فیسٹیول, جو کہ بہت اچھا رہا. صبح سے کافی جو ایونٹ. آپ نے کیا کیا اس میں؟ بیسکلی ہمارا یہاں پہ آج ہمیں تو ہمارا کوئی یہاں پارٹیسپیشن نہیں تھی, لیکن ہمیں ایک شارٹ فلم کا وہ ٹاسک ملا ہوا تھا. اچھا, آپ نے شارٹ فلم بنائی ہے؟ یہ ہمارا سر بانو قدسیہ کی ایک 3-4 ہمارے پاس رائٹرز تھے, ان میں سے ہم نے ایک رائٹر کو چننا تھا, انہی کی تھیم کے اوپر ہم نے ایک شارٹ فلم بنا کے دینی تھی, جس کی ڈیوریشن 5 سے 6 منٹ تک کی ہونی تھی. تو ہم نے وہ سبمیشن کی. باقی اپنے جونیئرس کے جو یہاں پہ پروجیکٹس تھے ان میں ہیلپ بھی کی, ان کے ساتھ انجوائے بھی کیا. یہاں پہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پینٹنگز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ پینٹنگز کوئی باہر سے لا کر نہیں یہاں لگائی گئیں, بلکہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں میڈیا سائنسز کے مختلف کلاسز, ان کے بچوں نے یہ ساری پینٹنگز بنائی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر واجد صاحب اور باقی ہمارے دوست یہاں پر ہیں. تو واجد صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز یہاں کروا رہا ہے. یہ جو میڈیا فیسٹیول ہے, یہ آئیڈیا کیا ہے بنیادی طور پر؟ بہت شکریہ سبو صاحب, ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے خود سارے آئیڈیاز کو دیکھا بھی ہے, اور بچوں سے جیسے آپ پوچھ رہے تھے وہ اپنے آئیڈیاز کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کا آئیڈیا سادہ سا یہ ہے کہ بچے ہمارے بڑے جو کام کرتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے وہ کام ہم لائبریریز یا ادھر شفٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ زیبس میڈیا ڈپارٹمنٹ ان کو یہ ماحول پرووائڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ وہ ڈسپلے کریں, اور تمام اپنے فیملی, اپنے فرینڈز اور ہمارے اساتذہ کرام اور جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کو انوائٹ کیا, تاکہ وہ ان کے کام کو سراہیں بھی, ان کو فیڈ بیک بھی دیں, ان کو کرٹیسائز بھی کریں, ان کو آگے جو اور چیزیں وہ بہتر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کی لرننگ ہو. تو بیسیکلی ایک یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ فوٹوگرافی کی جو لوگ فوٹوگرافی سیکھتے ہیں, کیمرہ سیکھتے ہیں, ٹیکنیک سیکھتے ہیں, اس کی ایگزیبیشن بھی ہوئی. ڈرائنگ کی آپ جیسے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ڈسپلیز ہیں. اور مزے کی بات سبوسہ یہ ہے کہ یہ فرسٹ سیمسٹر جو ہے, پہلے سیمسٹر کے بچے بالکل جو FA کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس, ان کو یہ باقاعدہ یہاں بٹھا کے ہینڈز آن ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اور اب ہم اس ماشاء اللہ سے خوشی سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ اس روشن پاکستان کی مثال بنیں گے, کیونکہ یہ خود ہر چیز اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. ڈرائنگ بھی, پینٹنگ بھی, اسکیچنگ بھی, فوٹوگرافی بھی, اور ان کی جو شارٹ فلمز ہیں, ان کی جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ قابل دید ہیں. اور آج ہم نے ہر جب فیسٹیول ہوتا ہے اس کی مناسبت سے ہم کشمیر کو نہیں بھولتے. آج بھی ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو ساتھ جو بھارت جو ظلم کی جو ہے
جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے ایک ٹیبلو میں پریزنٹ بھی کیا. آپ لوگوں نے اس کو کیمرے میں فلم بند کیا ہوگا, ناظرین تک پہنچے گا, انہیں بہت پسند آئے گا. تو کیسے معصوم بچے اس دہشت اور خوف کی فضا میں زندہ ہیں, تو ہمارے بچوں نے اس کو جو ریفلیکٹ کیا ہے اپنے ایک ٹیبلو کے طور پر بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ ایجوکیشن بھی ہے. اور اس طرح سے لائٹر پوائنٹ سے سوسائٹی کے ان تمام پہلوؤں کو جس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہوئے کتراتے ہیں, ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, اور اس کو تمام چیزوں کو ہم اس مختلف موضوعات کے ذریعے, مختلف ایکسپریشن کے ذریعے, کوئی شاعری سے کرتا ہے, کوئی اسکیچنگ سے کرتا ہے, کوئی ویڈیو سے کرتا ہے, وہ کیا گیا. بہت شکریہ واجد صاحب. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ عموماً ہم پورے پاکستان میں مختلف جامعات میں ہمارا جانا ہوتا ہے, تو وہاں پر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا صرف ایک ہی رشتہ ہے, اور وہ رشتہ ہے کلاس روم کا. اور کلاس روم میں بیٹھ کر ٹیچر لیکچر دیتا ہے, اسٹوڈنٹس نوٹس لیتا ہے, اور سال ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے یہاں پر ایک مختلف قسم کا رنگ اور ایک مختلف مزاج جو ہے تشکیل دیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ بیسک جو آئیڈیا ہے, مطلب یہ کرنے کے بعد, کیونکہ اصل تو بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو مارکس لینے ہیں, اور مارکس لیں گے, پوزیشن آئے گی, آگے کہیں جاب ملے گی. یہ سارا کچھ جو رنگ بکھرا ہوا ہے, اس سے یہ تو ہے کہ انٹرٹین تو ہو رہے ہیں, ویسے کیا فائدہ ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے ویسے جو جیسے آپ نے کہا ہے, ابھی جو بہت سے لوگ آئے ہیں ان کے کام کو دیکھ رہے ہیں, ایکسپرٹیز کو بلایا ہوا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس آئیڈیا میں جس میں مارکس کا ہوتا ہے ان کو پتہ جمع کرا دیے, نمبر لا کے ٹیچر نے دے لیا, کیا ہو گیا, میکسیمم ایک ٹیچر 2 ٹیچر جیوری ممبر بنیں گے. یہاں تو اوپن پبلک جیوری ہے, اور یہ بڑا ٹف ہے. کام بچوں نے کیا, اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اوپن پبلک جیوری ہے, اور یہ بڑا ٹف ہے. سبوک صاحب, آپ ایک تصویر بنا کے چونک میں رکھ دیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی آپ اس پہ جو اپریسیشن یا فیڈ بیک یا کرٹیسزم ہوگا, اس کو سہنے کا, اس کو سننے کا, اس کو جواب دینے کا یہ حوصلہ جو ہے یہ فضا سے پیدا کیا گیا. میرے لیے بہت ہی حیران کن ہے, یہ پیچھے لکھا ہے کہ آرٹ ورک فرسٹ سیمسٹر, اور یہ بھی آرٹ ورک فرسٹ سیمسٹر کا ہے, یہ فرسٹ سیمسٹر کا ہے. تو یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ فرسٹ سیمسٹر کے بچے جن کو ابھی کام سکھایا گیا, اور کام سیکھنے کے بعد انہوں نے جو کام کیا اتنا شاندار ہے. تو جو آپ ٹریننگ کے لیے لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں, تو کیا کوئی باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں جو بچوں کو آگے ساری چیزیں سکھاتے ہیں؟ بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم تمام جو جس طرح آپ پینٹنگ کی بات کریں, ڈرائنگ کی بات کریں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ بہت سارے آرٹسٹ اور جو پاکستان کے نامور آرٹسٹ ہیں وہ آتے ہیں. مثال دیتا ہوں, لیلا زبیری آتی ہیں, وہ پڑھاتی ہیں یا ڈرامہ کیوں. تو بچوں کو ان کے جو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تھیوریٹیکلی دیتے ہیں, یہ ان کا آؤٹ کم ہے پروجیکٹ کی بیس پہ جو ایگزام کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو اس لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو میکسیمم پروجیکٹ کے تھرو کام کرنے کا موقع تبھی مل سکتا ہے جب پروفیشنل انڈسٹری سے لوگ آئیں. اب اس میں کیا ہوگا, انڈسٹری اور پروفیشن کے لوگ آئیں گے, ماشاءاللہ وہ زبردست ہوں گے. ان کی سکلز کے لیے وہ ان کو بار بار جو کوئی نہ کوئی پروجیکٹس بننے کو دیں گے, اس میں گائیڈ کر رہے ہوں گے, اور پھر یہیں سے ہیڈ ہنٹنگ ہو جائے گی. وہ یہیں سے ہیڈ ہنٹنگ کر لیں گے کہ یہ بچے اس فیلڈ میں بیسٹ ہیں. تو بہت سی ایسی سے بچے ہماری مثالیں ہیں جو ان کو ہمیں پلیسمنٹ کے لیے کسی کو ریکویسٹ نہیں کرنی پڑتی, وہ خود ضرورت بن جاتے ہیں ان تمام میڈیا ہاؤسز کی, ان تمام پروڈکشن ہاؤسز کی, جن کے لوگ یہاں آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ ایک لمبی لسٹ ہے جرنلسٹ کی. پھر یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ باہر کی دنیا سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا ٹیچر یہاں پہ آئے. تو یونیورسٹی تو فضا یہی ہے کہ یہاں پہ ان کو ماحول ملے, بجائے کہ یہ یہاں سے لے آیا جائے اور کسی چینل میں ایک ٹور کرا دیا جائے جو کہ ایک جسٹ انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے گا. لیکن پراپر یہاں لیکچرنگ انہی پروفیشنلز کے تھرو ہو رہی ہے, انہی انڈسٹری, انہی آپ کہہ لیں ایکسپرٹ کے تھرو ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ جس طرح آپ یہ کام دیکھ رہے ہیں فرسٹ سیمسٹر کا, یہ انہی لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا اور ان کے ساتھ روز و دن رات لگائے, اور یہ ساری چیزیں یہیں پہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اسی سچویشن میں اندر صبح سے لے کے شام تک بنائے گئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر واجد ذوالقرنین صاحب. آپ نے ڈاکٹر واجد ذوالقرنین صاحب کی بات سنی, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہاں پر طلبہ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. انہیں صرف کلاس روم میں ہی نہیں پڑھایا جاتا, بلکہ کلاس روم کو جو ورلڈ روم ہے اس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے, جو نیوز روم ہے اس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. ناظرین, یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تو آپ کو ایک اور جگہ لے کر چلیں گے. اس وقت ناظرین یہاں پر ایک ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ ٹیبلو اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیر کے نہتے شہریوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ایک سٹیج کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیبلو کیسا ہے.
are fighting with our faces covered. Now we will fight with our faces open. We will fight until we die. We will fight until we rise to bloody spirit. अभी तक आए क्यों नहीं? ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तमाशा शुरू हो गया है। वक्त गुजरता गया और जलसे का वक्त करीब आ गया। दूर से फिर एक बार जहाजों की आवाजें बुलंद हुई। खालिद और उसका बाप और उसकी माँ घर के अपने अपने कोनों में सहम कर बैठ गए। अचानक गोलियों की आवाज से फिजा गूंज उठी। लोगों का शोर, भगदड़ और चीखों की आवाज बुलंद हुई। खालिद ने खिड़की से देखा कि आखिर ये क्या माजरा है। अभी वो अपनी बंदूक पकड़कर निशाना लगाने का सोच ही रहा था कि उसने सामने से किसी को भागते हुए आते देखा। वो जख्मी था, उसके पांव में गहरी चोट लगी थी, खून था कि बहे जा रहा था। वो खिड़की के सामने आते ही गिरा और बेहोश हो गया। खालिद बहुत खौफजदा हो गया। वो भागकर अपने अब्बा के पास गया। अब्बा, बाजार में लड़का जख्मी गिरा हुआ है, उसके टांग से खून निकल रहा है। या अल्लाह। अब्बा, इस लड़के को किसी ने पीटा है क्या? इस वक्त हमारे साथ मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो मीडिया फेस्टिवल होता है इसका इनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली लाने में कोई किरदार है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे सर? क्या नाम है आपका? नम्रा नाम है। नम्रा, ये बताएं कि कैसा लग रहा है ये फेस्टिवल? बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। एक फेस्टिविटी होती है, इंजॉयमेंट होती है। आप क्या एंजॉय? आप तो घबराई हुई लग रही हैं। नहीं सर, इंजॉयमेंट होती है। रोज़ पढ़ाई से एक हट के चीज़ होती है कि इसका क्या फ़ायदा होता है पढ़ाई से हट के कोई चीज़ हो? आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते हैं या पढ़ाई से हट के चीज़ें करने के लिए? सर, पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है ना। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो होती है, लेकिन उससे हट के ये होता है कि सब कुछ साथ साथ होता है ना, एंजॉयमेंट भी साथ होती है। तो ये एक एंजॉयमेंट का तरीका होता है। ये जो एंजॉयमेंट है इसमें कोई लर्निंग भी है या नहीं? सर, लर्निंग तो हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं अपनी, उसमें हमने अपनी लर्निंग की है सर। तो जिसकी वजह से लोगों ने अपने वो की है, कोई फोटोग्राफी की है सर। उसके अलावा सर कैनवस बनाए हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है? जी सर। किस इशू पर? सर, डिफरेंट इश्यूज़ हैं। जैसे इशफाक अहमद का हमने एक ड्रामा लिया था, उस पर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। इशफाक अहमद साहब के ड्रामे को आपने डॉक्यूमेंट किया, एक ड्रामा बनाया, उसके ऊपर शॉर्ट। जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान, आप इतने खुश क्यों हैं? खैरियत? सर, वो मीडिया फेस्ट हो रहा है इस वजह से बहुत खुश। जी जी। और अगर क्लासें होती हैं तो फिर आप खुश नहीं होते? मैं और ज़्यादा खुश होता सर। अच्छा, क्लासें में ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मीडिया फेस्ट तो साल में एक बार होता है बस, इस क्लासें रोजाना होती हैं? बस पढ़ाई का बहुत शौक है असल में, इसलिए। जी। कितना शौक है आपको पढ़ाई का? बहुत शौक है मेरा सर। शौक है, ये शौक लगता है जब पढ़ाई होती है? नहीं, दोनों होता है अक्सर, लेकिन ज़्यादातर शौक है। उस्मान, मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, फ़र्क क्या पड़ता है? आपको कैसा फील होता है? सर, फ़र्क इस तरह भी पड़ता है कि मतलब अब जिस तरह इधर अभी 20 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, 20 शायद ज़्यादा बता दिए, लेकिन मतलब इतने स्टॉल्स लगे हैं और इनमें से कुछ ऐसे स्टॉल्स भी हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। जिस तरह अब मैंने उधर ऊपर एक स्टॉल देखा, उसमें अब हमारी ये जो कहते हैं कि ये पंजाबी फिल्म्स हैं, उनको इस तरह लोग इतना हाईलाइट नहीं करते, बट इन्होंने बताया हुआ है और उसके बारे में मतलब उन्होंने प्रॉपर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो मेरे हिसाब से वो एक तरह स्पॉटलाइट में भी आ रही है और वो मतलब लोगों को पता भी चल रहा है उस बारे में। आपको ये लगता है कि आप अपने कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं, आपको अपनी मालूमात मिल रही हैं, मीडिया से मुतालिक जो मालूमात हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही हैं, और ये जो स्टाल लगाए जाते हैं ये आप लोगों का अपना आइडिया होता है या कोई आपको बताता है कि ये स्टाल लगाओ, ये स्टाल लगाओ? नहीं, आइडिया तो हमारा अपना ही होता है, वो बस हमें कह दिया आज़ादी है कि आप जो भी स्टाल लगाना चाहें लगा। बिल्कुल ऐसी है। तो आप चनों का स्टाल तो नहीं लगा? सॉरी, चने का स्टाल? नहीं, वो भी लगाए हैं कुछ लोगों ने। हाँ जी, गुलाब जामुन बेच रहे हैं, कोई गुलाब जामुन बेच रहे हैं, तो खरीद के लाएं दुकान से, खुद बनाते? वो बस होता है इस तरह कि वो अगर 50 रुपये की गुलाब जामुन मिलती है तो यहाँ 100 रुपये की बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट भी चल रहा है यहाँ पे साथ साथ। लेकिन लोग शौक से खा रहे होंगे ना गुलाब जामुन? सही। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज़ैनब नाम है मेरा। ज़ैनब, कैसी हैं आप? मुझे ज़ैनब ये बात बताएं कि ये जो मीडिया फेस्टिवल चल रहा है आपको कैसा लग रहा है?
سر ظاہر سی بات ہے کووڈ کے بعد کافی ٹائم بعد ہمیں فنکشنز مل رہے ہیں تو ہم ظاہر سی بات ہے چینج آ رہا ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ بڑی بات ہے نا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکی تھیں, آپ لوگ اس کو اس لیے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. سر ایسے ہی, لیکن جب میڈیا فیسٹ ہوتا ہے ہم ویسے بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری بہت زیادہ پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے, ہماری شارٹ فلمز ہوتی ہے, فوٹوگرافی ہوتی ہے ہماری, اور مطلب ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں بہت ساری, اس میں ہم لوگ پینٹنگس وغیرہ بھی کرتے ہیں, اسٹالز لگتے ہیں ڈفرینٹ. تو ظاہر سی بات ہے سب کی جب ایفرٹس پٹ ہوتے ہیں تو ایک الگ سا چیز نکلتی ہے, اس کا کافی سارے لوگ انجوائے کرتے ہیں. پھر زینب, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یونیورسٹیز میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے, صرف پڑھائی کرتے تھے اور پڑھائی کر کے اچھے اچھے بچوں کی طرح واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں کہیں ڈانس ہو رہے ہیں, کہیں پر اس طرح کے میلے چل رہے ہیں, کہیں پہ کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے ہیں, تو آپ کے گھر والے پریشان تو نہیں ہوتے ہیں؟ سر نہیں, میڈیا آئی تھنک از آل اباؤٹ انٹرٹینمنٹ. تو اگر آپ میڈیا اسٹڈیز کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ آپ کو مطلب یہ ڈانس وغیرہ سب انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے. تو ہم لوگ آئی تھنک یہ بھی سیکھنا چاہیے سب کچھ, کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. انٹرٹینمنٹ جب تک لائف میں نہیں ہوتا تب تک لائف کا آئی تھنک کوئی مزہ نہیں آتا. اور یہ بتائیں کہ یہاں پر میں نے دیکھا تو بہت حیران کن چیزیں تھیں. عموماً بہت سی یونیورسٹیز میں یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی, تو آپ کی یونیورسٹی آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں. پریکٹیکل کام یہاں پر زیادہ ہوتا ہے, یہ تھیوری زیادہ پڑھائی جاتی ہے؟ سر یہاں پہ جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پریکٹیکل کام زیادہ ہے. آئی تھنک پریکٹیکل کام ہی ہے جو آپ کو آگے فیلڈ میں جو ہے آپ کو زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ جب تک آپ تھیوریز پڑھتے رہتے ہیں وہ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بندہ بھول بھی جاتے ہیں, لیکن جو پریکٹیکل ورک جو آپ سیکھتے ہیں ساتھ, جیسے ہمارے پاس ریڈیوز ہیں تو ہم لوگ اس میں بھی اپنی کام کر سکتے ہیں. یہاں ریڈیو بھی ہے؟ جی سر, ریڈیو بھی ہے یہاں پہ. آپ ریڈیو پہ شو کرتی ہیں؟ سر سم ٹائمس اگر ہمیں اپرچونیٹی ملے تو ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں. کیا سوچ کر آپ آئی تھی میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ میں, کیا سوچ کے آئی تھی, کیا کروں گی بڑی ہو کر؟ سر بیسکلی مجھے بچپن سے نا جرنلزم کا شوق تھا کافی زیادہ, تو میں نے زیبس کا کافی زیادہ نام سنا تھا کہ یہاں پہ مطلب میڈیا ڈپارٹمنٹ کا بیسکلی کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ فیسیلیٹیٹ وہ کافی زیادہ کر رہے ہیں. میں آپ کیا کرنا چاہ رہی تھیں؟ رپورٹر بننا چاہ رہی تھیں, اینکر بننا چاہ رہی تھیں, کرنا کیا چاہ رہی تھیں آپ؟ میرا جو سٹارٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں رپورٹنگ سے کروں گی اپنا سٹارٹ, کیونکہ مجھے تھوڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے رپورٹنگ, تو وہاں سے انشاءاللہ سٹارٹ لے کے پھر آگے انشاءاللہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہاں پہ انشاءاللہ جائیں گے. آپ رپورٹنگ کر سکتی ہیں آپ؟ جی سر میں کر سکتی ہوں. میں نے آپ بتائیں, مثال کے طور پہ پی ٹی وی ہے نا, آپ پی ٹی وی کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور پی ٹی وی کا نمائندہ آپ سے پوچھ رہا ہے, زینب بتائیے گا اس وقت میڈیا فیسٹیول میں کیا ہو رہا ہے, بتائیں, رپورٹ کریں. جی اس وقت میں موجود ہوں زیبس کے میڈیا فیسٹیول پہ, اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے کافی زیادہ فوڈ اسٹالس بھی لگائے ہوئے ہیں, یہاں پہ تھیٹر پلیز بھی چل رہے ہیں, یہاں پہ بچوں کی جو ہے شارٹ ڈاکیومنٹریز بھی پلے ہو رہی ہیں, کافی زیادہ میوزک کا بھی چل رہا ہے یہاں پہ, تو مطلب سب لوگ یہاں پہ فیملیز یہاں پہ انوائٹیڈ ہیں, کافی سارے لوگ انجوائے کریں یہاں پہ. ناظرین یہاں پہ رہتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تو آپ کو کچھ نئی چیزوں سے روشناس کروائیں گے اور کچھ نئی چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ناظرین اس وقت یہاں پر مختلف اہم شخصیات موجود ہیں, طلبہ نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی پینٹنگز آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے ہیں اور بڑی گہما گہمی ہیں, بچے بہت زیادہ خوش ہیں. یونیورسٹیز میں جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے تو بچوں کے اندر بڑی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. ڈیبیٹ کمپٹیشن یہاں پر ہو رہے ہیں, پینٹنگ کے کمپٹیشن یہاں پر ہو رہے ہیں, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر نصابی سرگرمیاں ہیں, یہ کبھی بھی غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہوتی, یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں. اگر آپ بچے کو صرف کتاب پڑھا دیں, کتاب رٹوا دیں, لیکن اسے یہ نہ بتایا جائے کہ تم نے زندگی کے اندر اپنے کام کیسے کرنے ہیں, تم نے اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرنا ہے, تم نے اپنے اندر جو چیزیں ہیں, جو تھاٹس ہیں یا آپ کچھ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے, اگر یونیورسٹی یہ نہیں سمجھائے گی, یہ نہیں بتائے گی تو بچہ کتابوں کا کیڑا تو بن جائے گا لیکن وہ معاشرے کے لیے کوئی کارآمد انسان نہیں بنے گا. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا زبردست قسم کے سٹال لگے ہوئے ہیں, بچے یہاں پر اپنے کلچر کو پیش کر رہے ہیں, یہاں پر اپنی کوزین پیش کی جا رہی ہیں. ہر بچہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہے, بھرپور طریقے سے متحرک ہے. یہاں لکھا ہوا ہے ایکسپلور دی افغانستان کلچر, کم ٹوگیدر فار کلچر ڈائیورسٹی. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور پاکستان میں بڑی تعداد میں افغان طلبہ یہاں مختلف جامعات میں پڑھ رہے ہیں اور افغانستان کا کلچر, اس کی جو ڈائیورسٹی ہے اسے بھی یہاں پر میڈیا فیسٹیول پیش کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا پخیر راغلے اور یہ رفاقت سلو, اور یہ بڑے مزے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ فارسی کی بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, مجھے تو اتنی اچھی فارسی پڑھنی نہیں آتی لیکن
लाजमी बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, अफ़गानियों का जो ड्रेस है, अफ़गानी ड्रेस वो उन्होंने पहना हुआ है। तो आएँ थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों ने अफ़गानिस्तान का यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, तो मकसद क्या था आप लोगों का? अफगानिस्तान के कल्चर, आप अगर खड़ी होकर बताएं तो ये बात ज़्यादा इशू है। देखिए इन्होंने पूरा अफ़गानी जो ड्रेस है वो भी पहना हुआ है, और जो ड्रेस है ना ये अफगानिस्तान में जो एलीट क्लास होती है ये वो पहनती है, या जो वर्किंग वुमेन होती हैं जो गवर्नमेंट या इस तरह के कामों में होती हैं, तो ये सिर्फ वो पहनते हैं अफगानिस्तान में। ये दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। मकसद यही था कि हम अफगानिस्तान का कल्चर दिखाएं। आपने बहुत से बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्या अफ़गानी फूड है इसमें? दिखाएं ज़रा। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि उन्होंने काबली पुलाव बनाया हुआ है, और इसमें किशमिश है, गाजरें इसमें पड़ी हुई हैं, और क्या डाला है इसमें? बीफ होता है, गोश्त होता है इसमें। और ये साथ क्या है? ड्राई फ्रूट, कावा, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। और ये अफ़गानिस्तान के कल्चर के नाम पर सिर्फ स्टॉल नहीं लगाया, ये यहाँ पर बड़े मज़े से खाते पीते भी रहे हैं सारी चीज़ों को। सही है जी, ये होटल बना दिए इन्होंने, अफ़गानिस्तान का कल्चर दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका। और ये क्या है? ये बजाएं ज़रा, ये कैसे बजाते हैं? सलमान बजा के दिखाओ। सलमान सामने आओ बेटा, सामने आओ, शाबाश। हाँ हाँ सामने आए। देखें उन्होंने ये दफ भी रखा हुआ है, और दफ बजा रहे हैं। कैसे बजता है भाई? चलें, बहरहाल बच्चे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ सिर्फ अफ़गानिस्तान का स्टॉल नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देख के हैरान रह गया कि हमारा जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है चाइना के साथ हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं। और जब भी चाइना के हवाले से बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती शहद से मीठी है, समुंदर से गहरी है, हिमालयत से बुलंद है। तो मीडिया फेस्टिवल में चाइना का स्टॉल भी यहाँ पर मौजूद है, और ये देखें चाइना की पेंटिंग हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये चौमिन यहाँ पर मौजूद हैं, चाइना की चटनी, और ये जो बाकी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये देखें, ये मंतू पड़े हुए हैं। मंतू आपको पता है कि हमारे पूरे उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में बहुत सी जगहों पर ये बनाए जाते हैं, और ये बड़े टेस्टी होते हैं। डम्पलिंग्स भी इनको कहा जाता है, चाइनीज़ में डम्पलिंग्स इनको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या डालते हैं वैसे? सही, अच्छा। और बीफ मिक्सचर इनके अंदर डाला गया है, और ये आप के लिए डिफरेंट सॉसेस के साथ है, विनेगर के साथ है, सोया सॉस के साथ है, और चिली सॉस के साथ भी रखा है, और चाउमिन भी है यहाँ पे। और अच्छा, मुझे बताएं कि आपने ये चाइना का जो स्टॉल लगाया, मकसद क्या था, चाह क्या रहे हैं आप? एशियन लिटरेचर जो है हमारा सब्जेक्ट है, उनसे हमें ये कंट्री अलॉट हुआ था कि वी हैव टू रिप्रेजेंट चाइना, और चाइना का जितना भी लिटरेचर है, कहाँ से आ रहा है, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है वहाँ पे, उसकी हमने मेन स्पेशलिटी डिशेज़ हैं वो रख दी थी यहाँ पे। और अभी तो ऑलमोस्ट स्टॉल ख़त्म हो गया है, लेकिन वी डिस्प्लेड एवरीथिंग रिगार्डिंग चाइना, और डिफरेंटली पोस्ट कार्ड्स भी यहाँ पे थे, इससे हमें ओवर द ईयर पता चलता रहता है कि कौन कौन से फेस्टिवल्स कौन कौन से दिन में होते हैं। चाइना का लूनर ईयर जो है, और कितने कितने इंपॉर्टेंट डेज थ्रू आउट द ईयर चाइनीज़ मनाते हैं। अच्छा, तो क्या नुमाया चीज़ें क्या हैं चाइना की जो पाकिस्तानियों को इल्म होनी चाहिए? चाइना की नुमाया चीज़ हमारे ये होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो अपने कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं, और अपने कल्चर से पीछे नहीं हटते हैं। अब नो मैटर, हम देख सकते हैं कि कब से चाइना डायनेस्टी बहुत पुरानी है, और चाइनीज़ डायनेस्टी जो है आज से 1400 साल पहले की है, और वहाँ से इवॉल्वमेंट ज़रूर हुई है, बट दे डिडंट लीव देयर कल्चर अलोन। अच्छा, मुझे बताएं कि सी पैक पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। सी पैक के हवाले से एक बहुत बड़ी सड़क यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर जगह जगह इक्तिसादी जोन बन रहे हैं, इकनॉमिक जोन बन रहे हैं। यहाँ पे गवादर से लेकर बल्तिस्तान तक पूरा पाकिस्तान को लिंक करती हुई जा रही है। तो आप लोगों ने उस पर भी कोई बातचीत की यहाँ पर दोस्तों के साथ? नहीं, फ़िलहाल तो हमें इस चीज़ को हम मिस कर गए, बिकॉज वी टुक एंशिएंट, हम लोगों ने पीछे की अर्ली स्टेजेस को रिप्रेजेंट करना था, इसलिए तो हम सी पैक और जो पाकिस्तान में जो अब वो ऐसा जो चाइनीज़ फूड है वो पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है, वजह क्या है उसकी? चाइनीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जो है वो हम देखेंगे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है। तो एक जो चीज़ एक क्विक डिश है, और एक हर किसी मूड में, मेरी खुद पर्सनल फेवरेट है चाउमिन, और या फिर नूडल्स हैं, तो वो किसी भी मूड में किसी भी टाइम पे चाउमिन, नूडल्स और ये मंतू आप यही खाती हैं? मंतू नहीं, लेकिन चाउमिन में ज़रूर खाती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो फूड है चाइना का, जी जी, बड़ा हेल्दी होता है,
تو اس کی کیا وجوہات کیا ہیں, کیوں ہیلدی ہوتا ہے؟ उसकी वजूहत यही है कि वो लोग अपनी बेस से शुरू करते हैं और वो अपनी ज़्यादा डिटेल से बहुत फोकस करते हैं जो हेल्दी डिटेल्स हैं, और कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होंगे. कोई ये आपने क्या रेट क्या रखे हुए हैं? चाउमीन कितने की दे रही है? चाउमीन जो है वो आपकी 150 की एक प्लेट है, और आपको डजन में जो है मिलेगा 300 का हमारा मंतू, और 150 का हम आपको हाफ डजन मिलेगा, यानी 6 डम्पलिंग्स. मंतू ये आपने खुद बनाए या चाइनीज़ किसी ने बनाया वहाँ से लेकर आएंगे? चाइनीज़ एक है रेस्टोरेंट हमारे जानने वाले हैं, उनसे से ही बनवाया है, और बाकी चाउमीन जो है वो हम हमारे एक ग्रुप मेंबर हैं, उन्होंने अपने घर से बनवा के लेके आए हैं. बहुत शुक्रिया. आपका खुद नाम क्या है? फातिमा फरीद. बहुत शुक्रिया फातिमा. फातिमा हमें बता रही थी, और आपने देखा कि फातिमा ने हमें बताया कि पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में चाइनीज़ फूड बहुत पॉपुलर हो रहा है. इसके साथ साथ चाइनीज़ बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रहे हैं. आप यहाँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, नमल में, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में देख लें तो आपको चाइनीज़ स्टूडेंट भी यहाँ पर नज़र आएंगे, और उर्दू सीखते हुए वो स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे. तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं. यहाँ पर नाज़रीन लिखा हुआ है कि आज की सर्द शाम गर्म गुलाब जामुन के नाम. तो सर्द शाम में गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर देखें कि बच्चों ने एक स्टॉल लगाया है, और ये लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं कि अगर आप अपनी शाम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ठंडी शाम को गर्म गुलाब जामुन खा के ज़्यादा आप मज़ेदार बना सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए कैसे? मेरा राजा शहीर. आप गुलाब जामुन ही बेचते हैं या पढ़ते भी हैं? पढ़ रहे हैं. ये साथ एक प्रोजेक्ट था फाइनल से, तो इसमें एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी दिखानी थी, तो सर्दियों के हवाले से इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये गुलाब जामुन वगैरह, तो इसलिए स्टॉल लगाया. अच्छा, ये क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी, ज़रा बताएं ना, क्या थी? मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी बेसिकली इस तरह से थी. सबसे पहले तो मौसम की डिमांड है कोई भी गर्म चीज़, तो इसलिए हम लोगों ने रखा है. अपनी टैग लाइन भी इस तरह डाली है, आज की सर्द शाम गर्म गुलाब जामुन के नाम. हमारे साथ स्टॉल लगा था बिरयानी का, तो बिरयानी के साथ ही लगा हुआ था जूस का स्टॉल. तो जब बिरयानी इंसान खाता है साथ जूस का, तो एंड में कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, तो इसलिए हमने कहा कि गुलाब जामुन होने चाहिए. ये आपने एक मार्केटिंग टेक्निक इस्तेमाल की है कि जब लोगों को भूख लगेगी वो बिरयानी खाएंगे, और भूख से पहले वो जूस पिएंगे एपेटाइज़र के तौर पर, और आखिर में आपने गुलाब जामुन का स्टॉल लगा दिया कि जाते हुए लोग यहाँ से गुलाब जामुन खा के जाएँ. तो गुलाब जामुन खा के तो बंदा मोटा हो जाता है, तो आप लोगों को मोटा करना चाह रहे हैं? नहीं, मोटा नहीं होता. 1-2 गुलाब जामुन खाने से कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से. तो और साथ में ये है कि इंसान अगर गुस्से में हो या कोई भी टेंशन हो, तो मीठा खाने से वो भी बिल्कुल ख़त्म होती है. ये भी है कि बच्चे शिकायत लगा रहे हैं ये गुलाब जामुन आप महंगे दे रहे हैं, और दूसरा वो ये कह रहे हैं गुलाब जामुन आप ठंडे दे रहे हैं, और लिखा आपने है कि सर्द शाम में. सबसे पहले आपकी ये ठंडे वाली बात को क्लियर करूंगा. आप ये देख सकते हैं, आप कैमरा भी यहाँ पे लाएं जरा, एक मिनट. ये देखें, हम लोगों ने प्रॉपर अच्छा, इन्होंने ये बाकायदा गुलाब जामुन को गर्म करने के लिए. नहीं तो ये कैसे पता चलेगा ये गर्म है? नहीं, मैं खा के क्यों ना चेक करूँ? हैं? ये बताएं कि ये वाकई गुलाब जामुन गर्म है. और ये आप कितने गुलाब जामुन? नहीं, मुझे 1 गुलाब जामुन चाहिए बस. हाँ, तो ये चम्मच है इसके साथ, तो ये पता चलना चाहिए ना कि नाज़रीन ये वाकई गुलाब जामुन गर्म है या वैसी शाम को गर्म करने की बातें हो रही हैं. ये तो वाकई गर्म है. अच्छा, ये बड़े मज़े के गुलाब जामुन हैं जी, मीठे भी हैं, टेस्टी भी हैं. तो ये गुलाब जामुन आपने ख़ुद बनाए या ख़रीदे हैं कहीं से? ये गुलाब जामुन हमने कुछ पहले तो घर में ट्राई की है, ठीक है, घर में नहीं बन सके, तो हम लोगों ने बाहर जितनी जो एक स्वीट पैलेस है वहाँ से. अब वैसे तो कहते हैं ना कि ट्राई अगेन, आपने एक दफ़ा ट्राई किया. ये चीज़ आपकी मैं समझ मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि ट्राई अगेन ये है अच्छी चीज़ है, बट कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से और कुछ बीच में आधे हमने खुद बनाए और आधे बाहर से, मैं वो मिक्स करके सारा. बहुत शुक्रिया आपका. और नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर गुलाब जामुन का स्टॉल लगा हुआ है, और उमूमन जब भी खाना खाया जाता है फिर कहा जाता है कि आखिर में मीठा पेश किया जाए, और हमने भी पूरी एक्टिविटी को कवर किया और आखिर में हमने मीठा भी खा लिया. असल चीज़ ये है कि हमारी जामियात में तलबा को मार्केट के साथ जोड़ा जाए, हमारे न्यूज़ रूम को क्लास रूम के साथ जोड़ा जाए, क्लास रूम को न्यूज़ रूम के साथ जोड़ा जाए. जब तक आप अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को मार्केट के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसको मार्केट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है उसे हासिल नहीं कर सकेंगे. तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी दीगर जामियात भी इस तरह के मॉडल्स
اپنی یونیورسٹیز کے اندر ان کو اختیار کریں. جب وہ اختیار کریں گی تو ہماری یونیورسٹیاں تعلیم کے اور تحقیق کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ساتھ جڑ کر زیادہ پریکٹیکل اور زیادہ بہتر چیزیں اور مواد پیدا کر سکتی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.